ذرا سوچئے، تاریخ کا ایک ایسا گہرا اور فیصلہ کن لمحہ جس نے دنیا کی سوچ کا پورا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا، ایک مکمل پیراڈائم شفٹ۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے ہی موڑ پر بات کر رہے ہیں جہاں ایک ذات کا اندرونی اور روحانی تجربہ اچانک ایک عوامی اور زندگی بھر چلنے والے عظیم مشن میں تبدیل ہو گیا۔ یہ محض ماضی کا کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جس نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے ایک نیا رخ دے دیا۔ اب دیکھیں، تاریخی کتب جیسے صحیح بخاری کے مطابق جب ابتدائی وحی کا سلسلہ کچھ وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔ در حقیقت یہ محض چند الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ دعوت اسلام کا ایک باقاعدہ اور ڈرامائی آغاز تھا، ایک ایسی پکار جس نے تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس مشن کی بیداری کے مرحلے کو سمجھتے ہیں۔ یہاں ذہن میں ایک بہت ہی فطری سا سوال ابھرتا ہے کہ اس مخصوص تاریخی پس منظر میں پوری انسانیت کو ڈرانے یا انذار کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا یہ بس ایک عام سی تنبیہ تھی جو دے کر فرض پورا کر دیا گیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور گہرا مقصد چھپا ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب ہی اصل میں اس پوری تحریک کی بنیاد کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ کوئی سادہ سا ہدایت نامہ نہیں تھا۔ انذار کا مقصد دراصل سوتی ہوئی انسانیت کو الہی عذاب سے خبردار کرنا اور ان کے ضمیر کو پوری طاقت سے جھنجھوڑنا تھا۔ یہ ایک ایسی ہمہ گیر کوشش تھی جس کا مقصد انسانوں کے دل و دماغ میں ایک زبردست ہلچل پیدا کرنا تھا، تاکہ لوگ ٹھہر کر اس بات پر گہرائی سے غور کریں کہ ان کی زندگی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف، یعنی اس عظیم مشن کا بنیادی خاکہ کیا تھا۔ اس خاکے کی سب سے پہلی اور اہم ہدایت تھی: اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ روئے زمین پر صرف ایک رب کی عظمت قائم ہونی چاہیے۔ اس وقت کے معاشرے کے لیے یہ ایک بہت بڑا نظریاتی چیلنج تھا، کیونکہ یہ اس بات کا واضح اعلان تھا کہ تمام جھوٹی دنیاوی طاقتوں کو ٹوٹنا ہے تاکہ انسانیت کسی اور کے سامنے جھکنے کے بجائے صرف الہی برتری کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد جو اگلی ہدایت ملتی ہے وہ ہے اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اب ظاہر تو یہ صرف جسمانی یا ظاہری صفائی لگتی ہے نا؟ لیکن ماخذ کے مطابق بات اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ یہ دراصل دل، روح، اخلاق اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کی مکمل پاکیزگی کی ایک ڈیمانڈ تھی، کیونکہ ظاہر ہے اندرونی صفائی کے بغیر کوئی بھی اخلاقی انقلاب لانا بالکل ناممکن ہے۔ اور پھر بات آتی ہے عمل کی۔ یہ ہدایت بے لوث عمل کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، یعنی آپ مذہب کے لیے جو بھی مسلسل جد و جہد کریں، جو بھی قربانیاں دیں، اس میں کسی دنیاوی بدلے کی کوئی خواہش نہ ہو، اور سب سے اہم بات، اپنے کیے گئے کسی بھی کام یا نیکی کو کبھی بھی بہت بڑا نہ سمجھا جائے۔ مشن کی کامیابی کے لیے یہ بے غرض رویہ بالکل بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ تیسرا مرحلہ ہے اس مشن کے نتیجے میں آنے والی مزاحمت کے لیے تیاری۔ انہی آیات کے آخر میں ایک انتہائی طاقتور ہدایت ملتی ہے: اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یہ کوئی عام سی تسلی نہیں تھی جو ہم عموماً ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ دراصل یہ اس شدید اور ہولناک مخالفت کے لیے ایک لازمی تیاری تھی جو اس دعوت کے فوراً بعد شروع ہونے والی تھی۔ اس مشن کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس کے قائد کو بے پناہ قوت برداشت کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مخالفت کس قدر شدت اختیار کر گئی تھی اور فوراً صبر کا حکم کیوں دیا گیا تھا۔ شروعات مذاق اڑانے سے ہوئی، پھر بات جسمانی تکلیفیں دینے تک جا پہنچی۔ اس کے بعد مکمل سماجی بائیکاٹ اور مسترد کیے جانے کا دور آیا، اور آخرکار نوبت جان لینے کی منظم کوششوں تک پہنچ گئی۔ اس قدر منظم اور طویل مزاحمت کے سامنے بے پناہ صبری وہ واحد ہتھیار تھا جو انسان کو ثابت قدم رکھ سکتا تھا۔ یہاں سے ہم چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اس تحریک کا بنیادی منشور۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالیں تو اس پورے نظریے کو ہم 5 کلیدی ستونوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا، توحید، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت۔ دوسرا، آخرت پر ایمان کہ ایک دن ہر عمل کا حساب ہوگا۔ تیسرا، روحانی اور اخلاقی پاکیزگی۔ چوتھا، اپنی خواہشات کو ترک کر کے الہی احکامات کی مکمل اطاعت۔ اور پانچواں، اس پوری جد و جہد میں رسالت کی رہنمائی پر مکمل ایمان۔ بس یہ وہ 5 عناصر ہیں جن پر اس دعوت کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، ایک عظیم جدوجہد کا آغاز۔ ذرا اس تبدیلی کی شدت کو محسوس کریں۔ ایک واضح اور بہت ہی گہرا موازنہ بنتا ہے یہاں۔ ایک طرف وحی کے نزول سے پہلے کی وہ پرسکون اور آرام دہ زندگی تھی، اور دوسری طرف
وہ مسلسل صبر آزما اور کٹھن جدوجہد جس کا آغاز اس ایک آسمانی پکار نے کر دیا تھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مشن نے ذاتی آرام کو ہمیشہ کے لیے ایک تھکا دینے والی عالمی مہم میں تبدیل کر دیا۔ اس تمام پس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ نمبر یعنی 20 دماغ کو ہلا دینے والا ہے۔ اس ایک تاریخی لمحے کے بعد مسلسل 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک انتھک دعوت، بے پناہ صبر اور عظیم قربانیوں کا ایک ایسا طویل سلسلہ چلا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ کوئی راتوں رات ہونے والی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ دہائیوں پر محیط ایک ایسی غیر متزلزل استقامت تھی جس نے تاریخ کے پنوں پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑ دیے۔ تو آج کے اس جائزے کو ہم ایک اہم اور گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ قربانی اور مستقل مزاجی کے اس 20 سالہ خاکے کو قریب سے سمجھنے کے بعد مذہبی لگن، استقامت اور تاریخی جدوجہد کے حوالے سے جو ہمارا ایک عام نظریہ ہے، کیا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھہر کر اور گہرائی سے ضرور سوچنا چاہیے۔